بسم اللہ الرحمن الرحیم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافروں کا لشکر خواب میں تھوڑی تعداد میں دکھایا. اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہو. مسلمانوں کو نہیں پتا تھا کہ 1000 کا لشکر آ گیا اور ہم 313 ہیں, 8 تلواریں ہیں, گھوڑے بھی نہیں ہیں اتنے, اور باقی لوگوں کے پاس تو ویسے ہی ڈنڈے ہیں. وہ تو میں نے بتایا تھا کہ وہ تو ابو سفیان کے قافلے کے لیے مسلمان نکلے تھے. راستے میں اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ یہ نبی علیہ السلام کو بشارت دے دی کہ نہیں, اب آپ کو ہم ابو جہل سے ٹکروائیں گے. جو 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے وہ آیا اس لیے تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کرے. ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر نکل گئے سمندر کے کنارے اور ان کا آمنا سامنا ہو گیا. تو اب مسلمانوں کو تو نہیں پتا تھا کہ سامنے لشکر کتنے ہیں. حوصلے پست ہو جاتے ہیں جب یہ پتا چلے کہ 3 گنا بڑا لشکر اور وہ اسلحے سے لیس ہے. دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں بڑا سخت فتویٰ آ رہا ہے. یہ بات اگر ہم خود کر دیں تو لوگ کہیں گے یہ تو گستاخی کر دی آپ نے صحابہ کرام کی, اور ان صحابہ کی کہ جن سے افضل ہے ہی کوئی نہیں ہے. صحابہ بدر, ان سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ جذباتی باتیں ہیں جو آپ کو لوگ بتاتے ہیں. ہر طبقے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی اور اس کی ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لشکر بڑا دکھاتا جتنا کہ وہ تھا تو تم ضرور ہمت ہار دیتے, ڈسپلن لوز ہو جاتا کہ یار ہماری تو تیاری نہیں ہے, یہ کیا ہو گیا, اچانک ہمارے اوپر یہ جنگ تھوپ دی گئی. ضرور تم ہمت ہار دیتے اور ضرور تم اس امر میں اللہ کے حکم میں جھگڑا کرتے کہ کوئی اور راستہ نکل آئے, جنگ ٹل جائے. کچھ لوگوں نے کیا بھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تمہیں بچا لیا. اور بچایا کس طرح کہ وہ تعداد کثرت میں نہیں دکھائی, قلت میں دکھائی تاکہ حوصلے پست نہ ہو. بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے دکھایا تمہیں لشکر کفار جبکہ تمہارا مقابلہ ان سے ہونے والا تھا تمہاری نگاہوں میں قلیل, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی ان کی نظر میں تھوڑا دکھایا. یعنی انہوں نے کہا تھے تھوڑے جنے, انہوں نے بھی کہا تھے تھوڑے جنے, تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ نبڑ لینا, گھمسان کا رن پڑے. کافروں کو تو ظاہر تھوڑے نظر آنا ہی تھا, ہے ہی وہ 1/3 تھے, بالکل کم نظر آئے, اور مسلمانوں کو بھی نظر آئے تھوڑے سے ہیں تاکہ پورے جوش کے ساتھ لڑے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس لڑائی کے بعد اس دن کو یوم الفرقان بنانے والا تھا, حق اور باطل کے فیصلے کا دن. یعنی پورے حالات و واقعات اللہ نے موزوں کر دیے اس جنگ کے لیے. جو پچھلی دفعہ آیا تھا کہ اگر تم پوری کوشش بھی کرتے تب بھی اس ٹائم پہ سامنے نہ آتے اس لشکر کے, اللہ نے حالات ایسے پیدا کیے کہ ایگزیکٹلی ابو جہل وہاں سے لشکر لے کے آ گیا, یہاں سے مسلمانوں کا لشکر پہنچ گیا. تو دونوں کو ایک دوسرے کی نظر میں کم دکھایا تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں طے کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا امر ہے, اس کا حکم ہے, وہ پورا ہو کر رہے, اور اللہ ہی کی طرف تمام اعمال لوٹائے جاتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
اے اہل ایمان جب جنگ میں تمہارا آمنا سامنا ہو کافروں کے ساتھ تو دیکھنا ثابت قدم رہنا اور اللہ کو خوب یاد کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تنازع کھڑا نہ کرنا. جو تمہارا لیڈر تمہیں حکم دے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، ڈسپلن کو لوز نہیں کرنا. تو دیکھنا اس طرح پھر تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ محاورتاً بات ہے، ہوا اکھڑ جائے گی یعنی جس طرح کے یعنی ثابت قدم انسان ہوتا ہے نا وہ والا معاملہ نہیں رہے گا. پھر جس طرح ہوا اکھڑتی ہے جب تو آپ کو پتا ہے پھر جتنی بھی چیزیں زمین کے اوپر ہیں وہ ادھر ادھر ماری پھرتی ہیں جیسے آندھی چلتی ہے. اس طرح تمہاری بھی ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر اختیار کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جو لوگ جب اپنے گھروں سے نکل رہے تھے یعنی مکے سے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تو وہ اترا بھی رہے تھے اور لوگوں کا دکھلاوا بھی کر رہے تھے. بہت بڑھ کے مارے سے تک لانگے سی نس گئے سن نہ اتوں آج جان گے نا ساڑھے قابو. وہی والی بات یعنی وہ جو مختلف قسم کے جو ڈان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے لڑائیاں لڑنے والے لوگ ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. لوگ ان کو تیش بھی دلا رہے ہوں گے ہاں جی جناب پتہ لگ جائے گا ان چلے ہو نا لڑائی واسطے تو وہ بھی آگے تک لیں گے ایسی. یہ وہی والی بات وہ جو اس قسم کے نا لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے جملے بول رہے تھے اور بڑے اکڑ رہے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے علم کے ذریعے انہیں گھیرا ہوا تھا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے اور اس نے کہا کہ آج کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر ان لوگوں میں سے. شیطان پمپ کر رہا تھا یعنی وہ دلوں میں نا ظاہر ہے کہ جنگجو بھی اسلحہ بھی سب کچھ پھونک بھری ہوئی ہے آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. اور اندر سے آواز بھی آ رہی تھی لوگ کہتے ہیں میرا دل کہنا ہے جو ہے گا اس ٹائم وہ شیطان کہہ رہا سی دل کہ ہاں بھائی تسی تو جیت ہی جانا ہے میچ. وہ شیطان پھونکے ڈال رہا تھا اور میں تمہارا نگہبان ہوں. این ممکن ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آیا ہو مشورے دے رہا ہو واللہ عالم اس کا کوئی تفصیلی ذکر قرآن میں نہیں ملتا. تو جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے جب دونوں فوجیں سامنے ہوئیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگا شیطان. وہ کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں اپنی جنگ خود لڑو میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. تو شیطان چونکہ آپ کو پتا ہے وہ آگ سے پیدا ہوا ہے فرشتے اور جنات یہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے وہ بھی ایک لطیف چیز سے پیدا ہوئے ہیں نور سے اور جنات بھی آگ کی لپٹ سے پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دکھا دیا کہ 1000 فرشتے نازل ہوئے آسمان سے. تو اسے تو نظر آ گیا کہ اب میری بھی پٹائی لگ جائے گی. تو اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی یہ اللہ سے ڈرنا وہ والا ڈرنا نہیں ہے جو ایک نیک آدمی ڈرتا ہے. یہ اسی طرح کا ڈرنا ہے جس طرح کہ بظاہر نیکوکار اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں اندر سے کام ڈالا ہوتا ہے انہوں نے. ڈرنے سے مراد ہے کہ پٹائی لگ جائے گی
یہ نہیں ہے کہ واقعی کوئی اللہ کا خوف کھانے والا ہے اور وہ اب توبہ کی طرف آمادہ ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ اور یاد کرو جب کہ منافقین نے کہا، اور ان لوگوں نے بھی جن کے دلوں میں مرض تھا، انہیں ان کے دین نے بڑا مغرور بنا دیا ہے۔ یعنی یہ جو منافقین تھے جو اس جنگ میں بھی ساتھ شامل نہیں ہوئے، اور غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام 1000 کا لشکر لے کے نکلے، ان میں سے 300 وہ الگ بھی ہو گئے۔ بدر کے موقع پر تو وہ ساتھ گئے نہیں، لیکن پیچھے یہ باتیں بنا رہے تھے کہ انہیں ان کے دین نے کیسا مغرور کر دیا ہوا ہے کہ یہ قریش مکہ سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا جو منافق تھے، اوپر سے کلمہ گو تھے، ان کا یہ بزدلانہ جملہ نقل کیا ہے۔ اور جو کوئی توکل کرے اللہ پر تو بے شک اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور کاش تم وہ دیکھ لو منظر کہ جب کافروں کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے مارتے ہیں انہیں، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اور کہتے ہیں چکھو آگ کے عذاب کو بدلے کے طور پر، یعنی جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا ہے اس کے سبب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ تم نے آگے بھیجا تھا اپنے ہاتھوں سے، یعنی برے اعمال، نیک اعمال بھی اللہ کے پاس آگے جمع ہو رہے ہیں، برے اعمال بھی، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارے کرتوت تھے جن کا انجام تمہیں مرنے کے بعد بھگتنا پڑا۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جیسا کہ فرعونیوں کے ساتھ، اب دیکھیں بائی چانس ہی ذکر بھی آ گیا وہ آل فرعون کا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرعونیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، انہوں نے بھی وقت کے پیغمبر کا انکار کیا، ان کے اوپر بھی عذاب آیا تھا، اور جو ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، تو پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم پر کی ہوئی نعمت نہیں بدلتا، وہ نعمت نہیں چھینتا ان سے، یہاں تک کہ وہ خود ایسی حرکتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی نعمت چھین دے، ان کی نعمت بدل دے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ بالکل یہی طرز عمل فرعونیوں کا بھی تھا، اور جو ان سے پہلے گزرے ان کا بھی یہی طرز عمل تھا، اور ان کے ساتھ بھی یہی طرز عمل ہوا اللہ کی طرف سے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، جھٹلایا۔ اس کو جھٹلانا ہے
اناد اختیار کر لینا. مان کر بھی جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ مان کے بھی جھٹلایا جا سکتا ہے. مان کر جھٹلانے والے مسلمان ہیں, مان تو رہے ہیں لیکن زندگی اپنی مرضی کی گزار رہے ہیں, اور نہ مان کر جھٹلانے والے کفار ہیں. تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب اور غرق کر دیا آل فرعون کو. وہ تمام کے تمام ظلم کرنے والے تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر اختیار کرتے ہیں اور وہ کسی طرح ایمان نہیں لاتے. دیکھیں کافروں کے اوپر کتنا غصہ ہے اللہ کا, جو اللہ کے منکر ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جانوروں میں سب سے بدتر یہ ہے. جانور بھی کہہ دیا اور بدتر بھی. جس طرح بابا جی نے کہا تھا سوراں دے سور, ہاں انہوں نے کہا کہ جس طرح سور پلید ہے اس طرح ان سوروں کے اندر اگر کوئی پلید ہوتا تو وہ وابی ہوتا ہے. یہ نہیں بابا جی نے کہا وابیوں کے بارے میں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ بدترین جانور, یعنی جانور ایک تو یہ کافر جانوروں کی مانند ہے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. بدترین جانور وہ والے کافر ہیں جو ایمان نہیں لا رہے. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. یہ ایسے ہیں کہ جتنی بار تم سے معاہدہ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں ہر دفعہ, اور ذرا بھی وہ نہیں ڈرتے, کوئی سوشل ایتھکس کو فالو نہیں کرتے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. تو اب جب کبھی بھی تم اے مسلمانوں انہیں میدان جنگ میں اپنے سامنے پاؤ تو انہیں عبرتناک سزا دینی ہے, یہاں تک کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں, منتشر ہو جائیں, تاکہ وہ سمجھ سکیں. جو بچ جائیں گے وہ کوئی عبرت حاصل کر دیں گے, جو مر گئے وہ تو مر گئے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو تو ان کا معاہدہ ان کی طرف پھینک دو, بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. اور ہرگز نہ خیال کرے کافر کہ وہ بچ جائیں گے, وہ کبھی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اب ظاہر ہے یہ مشرکین عرب سے بات ہو رہی ہے کہ تمہارے اب تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے, یا تو ایمان اب بھی قبول کر لو. پچھلی دفعہ بھی آیات آئی تھی کہ ابھی بھی اگر توبہ یہ کرو گے نا تو اللہ چھوڑ دے گا, لیکن اگر پھر آئے تو پھر عذاب آئے گا. کچھ نے توبہ کر لی لیکن پھر کچھ غزوہ احد میں آ گئے, اس میں بھی کئی ایک مارے گئے. تو یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور تیار رکھو جتنی بھی طاقت ہو سکتی ہے نا اپنی استطاعت کے اندر, وہ تیار رکھو, اور موٹے تازے تندرست قسم کے گھوڑے, تاکہ یہ جو جنگی سامان ہے نا, تلواریں, نیزے, تیر, پلے ہوئے گھوڑے, یہ وہ چیزیں تھیں جو اس زمانے میں ایک سمجھ لیں آلات جنگ تھے. یہ سارے تیار رکھو تاکہ تمہارا روب رہے تمہارے دشمنوں کے اوپر, اللہ کے دشمنوں کے اوپر, اور
ان دشمنوں پر بھی جن کو تم جانتے نہیں ہو, جو ان سین دشمن ہے, اللہ انہیں جانتا ہے. تمہارے وہ دشمن نہ نظر آنے والے. اور اللہ نے ساتھ فرما دیا, دیکھو جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو نا, اس حوالے سے اپنا اسلحہ مینج کرنے کے لیے, ان گھوڑوں کے پالنے کے اوپر, وہ اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لوٹائے گا پورا پورا بدلہ, اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر کافر مائل ہو جائیں صلح کرنے پر تو ان سے صلح کر لو, اور پھر اللہ پر توکل بھی کر لو, بے شک وہ سننے والا ہے, علم والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اور اگر وہ ارادہ کریں کہ اے نبی آپ کو دھوکہ دیں تو آپ کو اللہ کافی ہے. اب آپ نے جو فیصلہ کر لیا نا, اس کے بعد اللہ پر توکل کرے, اللہ تعالیٰ ان کی چالیں انہی پر الٹ دے گا. وہی ہے اللہ جس نے آپ کی مدد کی اپنی طرف سے, فرشتوں کے ذریعے اور مومنین کی جماعت کے ذریعے. یہ ہے جی وہ ظاہری اسباب. وہ آپ کو اکثر غالی لوگ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور جی مولا علی گرو تے حضور نے بھی مدد مانگی سی, اسی کیوں نے یا علی مدد کہی ہے. خدا دا نا ہے یار, کیا آپ کمپیرزن کر رہے ہیں بھائی. جب حضور نے حضرت علی کو بلایا تھا, مدد کیا کیا حضور نے ان کی مدد کی ہے. وہ تو غزوہ خیبر میں جنگ میں آئے نہیں ہوئے تھے, شعبہ چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں نہیں تھی کھل رہی. ظالموں, پہلے تو دیکھو مدد کس نے کی ہے. حضور نے بلا کے لعاب لگایا. جس بندے کی آنکھیں نہ کھل رہی ہوں اس نے جا کے کیا لڑنا ہے آگے. کہتے جی حضور نے بھی یا علی مدد کیا سی, اور بھائی حضور نے بلا کے ڈیوٹی لگائی تھی, یا علی مدد نہیں کہا تھا. حضور نے بلایا تو بتایا صحابہ کرام نے کہ وہ شعبہ چشم کے مرض میں مبتلا ہے. آپ نے فرمایا بلاؤ, اس حالت میں بھی بلاؤ اسے. ظاہر ہے شعبہ چشم میں کیسے بتا, آنکھ کی تو تیزی تلوار میں چاہیے آپ کو. آنکھ نہیں ایک بندے کی کام کر رہی, اس نے کیا لڑنا ہے, جتنا مرضی بہادر ہو. آنکھ نہ آپ کی کھل رہی ہو تو آپ کو تو کوئی بزدل بندہ بھی کاٹ کے رکھ دے گا. حضور نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم, اپنا لعاب دہن لگایا, آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہوگی. یہ معجزہ تھا, ورنہ وائرل ڈیزیز ایک دم تو نہیں ٹھیک ہوتی. وہ اپنا پورا کیورنگ پیریڈ تو لیتی ہے. اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی اور پھر روانہ کیا, اور کہا پہلے انہیں دعوت دینا, اگر تیری وجہ سے ایک بندے نے بھی اسلام قبول کر لیا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو نبی الاسلام نے ان کی مدد فرمائی. ہاں اس کے بعد یقیناً حضرت علی نے حضور کا سپاہی بن کے مرہب کو قتل کیا ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر. لیکن وہ تو حضرت علی سامنے موجود تھے نا. حضور نے حضرت حمزہ کو تو نہیں قبر سے نکال کے بلایا. نہ یہ ہوا ہے کہ احد کے موقع پر حضور شہدائے بدر کو قبروں سے زندہ کر کے لے آئے ساتھ, یا خندق کے موقع پر شہدائے خندق کو زندہ کر کے اپنے ساتھ لے آئے. نفری تو تھوڑی تھی, تو مردوں کو زندہ کرتے. یار عبد القادر جیلانی اگر کر سکتے تو نبی الاسلام نہیں کر سکتے تھے. اوپائی کہانیاں بنائی ہیں نے. اللہ کے بندو, یہ ایک ہی واقعہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بھی, وہ بھی وقتی طور پہ صرف ان کے نبوت کے اعلان کے لیے وہ مردہ زندہ ہو کے کہتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں, نال ہی مر جاتا سی. یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری ڈیوٹی پوری کرتا سی بعد ہی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے فرشتوں کے ذریعے, اور مومنین کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی. یعنی مومنین مشکل کشا ہے رسول اللہ کے, اگر ان کے والا ترجمہ کیا جائے. یہی ہے نا کہ اللہ نے مدد کی ہے اپنی طرف سے, اور مومنین کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی ہے. تو مومنین کس کی مدد کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب نبی الاسلام کی مدد کر رہے ہیں تو مشکل کشا کون ہوا, نبی الاسلام یا مومنین؟ نہیں میرے بھائی, یہ ہے اسباب. یہ وہ ہے کہ کہتے ہیں جی امی سے روٹی نہ مانگیں. جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد ثابت نہیں ہے, کہتے ہیں جی امی سے بھی تو روٹی مانگتے ہیں. بھئی امی تو سامنے موجود ہے. یہاں پہ بھی جو حضور کے ساتھی سامنے موجود تھے وہ ظاہری اسباب تھے, حضور کے ساتھ حواری تھے,